دیا کرتے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال جو دیا تھا، یہ سارا مال ان لوگوں کو دیا تھا جو اکثر مکہ کے رہنے والے تھے یا مکہ کے ارد گرد کے رہنے والے تھے، یہ سارا مال ان لوگوں کو دیا تھا۔ تو اب جو مدینہ منورہ کے صحابہ تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ صحابہ کی ابتداء دو قسمیں، انصار اور مہاجرین۔ انصار وہ صحابہ جو پہلے سے مدینہ کے رہنے والے تھے، اور مہاجرین ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے۔ اور مدینہ میں جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور صحابہ کرام گئے تو انصار صحابہ نے بڑھ چڑھ کر ان کی مہمان نوازی کی تھی، اپنی زمین جائیداد میں ان کے حصے لکھ دیے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھی، ایک بیوی کو طلاق دے کر اور اس کی عدت گزروا کر مہاجر صحابی سے نکاح کروا دیا تھا۔ یہ ان کا ایثار تھا، یہ ان کی سخاوت تھی، اور یہ صرف اللہ کے رسول کی رضا کے لیے تھا۔ اور کوئی بھی جنگ ہوئی اس میں انصار صحابہ، مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ پیش رہا کرتے تھے۔ تو اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال میں سے اکثر مال مہاجرین کو دیا، مکہ کے رہنے والوں کو دیا، تو انصار صحابہ کا چند گروہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ لوگ کہنے لگے، یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی قریشن ویترکونا وسیوفنا تقطر من دمائہم۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو معاف کرے۔ انصار صحابہ بیٹھ کر کہنے لگے کہ اللہ رسول اللہ کو معاف کرے کہ وہ قریش کو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے اب بھی ان کے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ قریش تو وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو مکہ سے نکال لیا تھا، ان سے جنگ رسول اللہ کے ساتھ لے کر ہم نے لڑی، اور رسول اللہ ان کو دے رہے ہیں، اللہ رسول اللہ کو معاف کرے۔ اتنے میں ایک شخص تھا، اس کو موقع ملا، اس نے کہا دیکھو میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول کی طاقت آ جائے گی اور ان کے قبیلے والے ان سے مل جائیں گے تو یہ تم کو بھول جائیں گے اور سارا مال انہی کو دیں گے۔ یہ بات میں نے تم سے کہی تھی کہ نہیں کہی تھی؟ لیکن انصار صحابہ کے دل میں ایمان تھا۔ جب اس شخص نے رسول اللہ کی برائی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے خاموش کر دیا، کہا چپ ہو جاؤ، یہ بات ہمارے آقا کی بارگاہ میں نہیں کہی جائے گی۔ بہرحال ان کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انصار کے سردار تھے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، انصار صحابہ آپ کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تمہارا کیا نظریہ ہے، یعنی تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہوں، لہذا یہ باتیں تو میرے دل میں بھی آ رہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دیا، مکہ کے رہنے والوں کو مال دیا، جبکہ یہ لوگ تو ہمیشہ آپ سے لڑتے رہے اور اب ایمان لے کر آئے ہیں، اور ہم نے تو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تمام انصار کو اس چھپر کے نیچے جمع فرماؤ۔ مقام جعرانہ ہی میں رسول اللہ تشریف فرمایا، یہ بات وہی ہو گئی، ایک چھپر تھا، فرمایا یہاں سب کو جمع کراؤ اور پھر ہمیں بلاؤ جب سب جمع ہو جائیں۔ تمام انصار صحابہ وہاں جمع ہو گئے اور جو کوئی دوسرا تھا تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ کے محبوب کو بلایا گیا کہ یا رسول اللہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑے بہترین جملے میرے آقا کی زبان سے نکلے تھے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، مال و دولت کی محبت بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر ارشاد فرمایا یا معاشر الانصار ما قالت بلغتنی منکم وجدت وجدتموہ فی انفسکم۔ ارشاد فرمایا اے انصار کی جماعت، یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے،
یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے کہ تم میرے بارے میں اپنے دل میں کچھ خلجان رکھتے ہو, خلش رکھتے ہو؟ فرمایا الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ بی, کیا جب میں تمہارے پاس آیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے سبب تم کو ہدایت عطا فرمائی. وعالتن واغناکم اللہ بی, تم تنگ دست تھے, اللہ نے تم کو میرے سبب غنی کر دیا. وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, کیونکہ اسلام سے پہلے مدینہ کے لوگوں کی دو جماعتیں تھیں, ایک اوس اور ایک خزرج, اور یہ اوس و خزرج دونوں ایسے دشمن تھے کہ اگر کوئی ایک جماعت کا دوسری جماعت کے فرد کو مار لیتے تو اس مقتول کو, جس کو مارا جاتا, اس وقت تک نہ دفنایا جاتا جب تک مقتول کے سارے قبیلے والے اس کے خون میں اپنی انگلیوں کو ڈبو کر یہ قسم نہ کھا لیتے کہ ہم قاتل قبیلے سے بدلہ لیں گے. ایسی دشمنی ان کے درمیان تھی. لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو یہ سب ایمان لے آئے, اور اللہ کے محبوب کی برکت سے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئی. وہی فرمایا کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے؟ اللہ نے میرے سبب تمہارے دلوں کے درمیان محبتوں کو پیدا فرما دیا. تو کہنے لگے انصار صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ امن و افضل, اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ افضل ہے. چنانچہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا تجیبونی یا معاشر الانصار, میں نے جو بات تم سے پوچھی ہے اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم یہ کہہ کر بات ٹالتے ہو, تم یہ کہہ کر بات ٹالتے ہو, میں تو تم سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ الا تجیبونی یا معاشر الانصار. قالوا بماذا نجیبک یا رسول اللہ وللہ ولرسولہ الامن والفضل, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کس بات کا جواب دیں, ہم کس بات کا جواب دیں؟ حالانکہ اللہ اور رسول ہی کے لیے تو احسانات اور فضل ہیں, فضل و احسان تو اللہ اور رسول ہی کرتے ہیں, لہذا آپ کا فضل ہوا ہم پر, ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری بات کا جواب نہیں ہے. اما لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم, آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم خدا کی اگر تم چاہتے تو یہ کہتے تو تمہاری تصدیق کی جاتی اور تم سچ کہتے. تمہیں یہ کہنا تھا کہ تم یہ باتیں منا رہے تھے کہ اتیتنا مقدبا فصدقناک, تم یہ باتیں بتا رہے تھے کہ میں تمہارے پاس آیا تو مجھے جھٹلایا گیا تھا, تم نے ہماری تصدیق کی. آقا علیہ السلام کو مکہ کے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا, ایمان نہیں لاتے تھے, لیکن مدینہ کے لوگوں نے تصدیق کی. تو کیا تم یہ بات نہیں بنا رہے تھے کہ تم جب ہمارے پاس آئے تو تمہیں جھٹلا دیا گیا تھا, ہم نے تمہاری تصدیق کی. مخذولا فنصرناک, سب نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا, ہم نے تمہاری مدد کی. وَتَرِيدًا فَأَوَيْنَاكَ, آپ کے ملک والوں نے آپ کو نکال دیا تھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی. وَعَائِلًا فَآسَيْنَاكَ, اور آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کی مالی امداد کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بات کیوں نہیں کہتے, کیا یہ بات تم نہیں کر رہے تھے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَوْجَدْتُمْ عَلَيَّ يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ فِي أَنفُسِكُمْ فِي لِعَانَةٍ مِّنَ الدُّنْيَا, ارشاد فرمایا دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے, کہ مال یہ دنیا کی ایک حقیر شے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ مسلمانوں کو مالدار کر دیتا, لیکن دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل, محبوب فرما دو دنیا کا ساز و سامان تو بہت تھوڑا ہے. دنیا کا ساز و سامان یہ کیا ہے؟ ارے ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ تبارک و تعالی
مرنے کے بعد دنیا جیسی 10 جنتیں عطا فرمائے گا. یہ دنیا کا مال کیا ہے جس پر آدمی دل دے بیٹھا ہے, اور اس کے پیچھے نہ ماں کو دیکھتا ہے, نہ باپ کو دیکھتا ہے, نہ باپ اولاد کو دیکھتا ہے, نہ ماں اپنے بچوں کی پرواہ کرتی ہے. اس مال کی وجہ سے آدمی پریشان ہے جس کی اللہ کے محبوب اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے انصار کی جماعت, تم نے ایک دنیا کی حقیر شے کی خاطر میری طرف سے میرے لیے اپنے دل میں یہ خلجان پیدا کر لیا. فرمایا اب بات جو ہے وہ سننے لائق ہے. فرمایا الا ترضونا یا معاشر الانصار ان یذهب الناس بالشاء والبعیر, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو اے انصار کی جماعت, کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے جائیں گے؟ جن لوگوں کو میں نے مال دیا ہے وہ تو بکریاں اور اونٹ لے جائیں گے. وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب تم اپنے مدینہ لوٹو گے تو اللہ کے رسول کے ساتھ لوٹو گے. تم کو تو اللہ نے اللہ کا رسول دے دیا ہے, ان کو تو مال دولت دیا. یہ مال لینے والے مکہ میں رہ جائیں گے, یہ طائف میں رہ جائیں گے, یہ حنین میں رہ جائیں گے, لیکن مدینہ تو تم ہی مجھے لے کر جاؤ گے. تو اس مال پر تم کیا فخر کرتے ہو اور یہ بات کہتے ہو میں نے تمہیں مال اس لیے نہیں دیا, اس لیے کہ میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مضبوط پایا ہے, میں نے تم کو تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا ہے. اب مال کی محبت تمہیں تمہارے دل سے ایمان سے غافل نہیں کر سکتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جان لو, اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں انصار میں سے ہوتا, اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں انصار میں سے ہوتا. اور فرمایا کہ اگر لوگوں کے 2 حصے ہو جائیں راستہ چلنے میں, ایک راستے میں انصار چلیں اور ایک راستے میں دوسرے لوگ چلے, تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا, میں دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ چلوں گا. پھر فرمایا الانصار صدار شعار والناس دثار. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار تو اندر کی چادر کا حصہ ہے اور دوسرے لوگ چادر کا بیرونی حصہ ہے. یعنی وہ چادر جو میں اوڑھتا ہوں, انصار میرے لیے ایک چادر کی مثل ہے اور وہ اندرونی چادر ہے, اور دوسرے لوگ بیرونی چادر کا حصہ ہے. پھر آقا علیہ السلام نے دعا کی, اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, اے اللہ انصار پر رحم فرما, ان کے بیٹوں پر رحم فرما, ان کے پوتوں پر رحم فرما. راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب نے انصار صحابہ کے سامنے یہ باتیں رکھی, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے, ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ گئی, تر ہو گئی, اور سب یک زبان کہنے لگے رضینا باللہ ربن رضینا برسول اللہ قسمن وحزن, کہنے لگے ہم تو اللہ کے رسول پر جیسی انہوں نے تقسیم کی ہے اور جس کو جو حصہ دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں, کہ انہوں نے دوسروں کو تو مال دیا لیکن اپنی ذات کو تو ہمارے سپرد کر دیا ہے. اور ایک عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہی اس کے ہو جائیں.